علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں چانسی، رائٹر میمونہ خورشید علی۔ کیا ضرورت تھی باسط بھائی سے اتنی رقم لینے کی؟ کسی بھی چیز کی کمی نہیں دلاور بھائی کے پاس، پھر بھی انہوں نے باسط بھائی سے کیوں پیسے لیے؟ ارسا کو سخت برا لگا تھا۔ یوں ہی تھوڑا ادھار لیے تھے۔ دلاور نے اور باسط نے مل کر کسی کام میں پارٹنرشپ کی تھی۔ بس بس امی رہنے دے، ساجدہ گڑا کر بولی۔ دلاور بھائی نے دستی ادھار مانگے 6 ماہ کے لیے، اور اب سال ہونے کو ہے، نام پہ نام بھی نہیں۔ تو تم یہ باتیں اپنے بھائی سے کہو، مجھ پہ تو احسان نہیں کرنے آئے تھے تم لوگ، اور بے فکر رہو، دلاور لے کر نہیں بھاگے گا، دے ہی دے گا۔ ذرا ان فرضوں سے فارغ ہو لے، پھر وہ آبائی گھر بکوا دوں گی، اور اس کی رجسٹریاں بھی تو تمہارے میاں کے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں، پھر بھی تم اتنی بے اعتبار ہو رہی ہو۔ نعیمہ بیگم کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ ساجدہ راز پاش کیے جا رہی تھی۔ امی، اس بحث کا کوئی فائدہ ہے؟ سب مہمان آ چکے ہیں، باسط اور سراج بھائی کو لینے کے لیے آپ اور دلاور بھائی سے کہیں کہ وہ جائیں۔ ماجدہ کے الفاظ دلاور نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سنے تو بھڑک گیا۔ کیوں، کیا قصور کیا ہے میں نے کیا قصور کیا ہے میں نے جو میں ان سے اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگوں؟ نہیں آتے تو نہ آئیں، میں کسی کی حد جوریاں کرنے نہیں جاؤں گا۔ دلاور کا یہ کہنا تھا کہ کمرے میں سب کو سانپ سونگھ گیا۔ میں نے کسی کی بے عزتی نہیں کی جو میں انہیں مناتا پھروں گا۔ واہ بھائی واہ، یہ اچھی رہی، گویا ہماری کوئی عزت ہی نہیں۔ کل برادری کو تماشا دکھا لیا، آج اور دکھا لینے دو، میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائی کی برات اپنے وقت پر ہی چلی جائے گی، جسے آنا ہے وہ آ جائے، اور جو نہیں جانا چاہتا شوق سے نہ جائے۔ اس کا اشارہ اپنی بہنوں کی طرف تھا۔ کچھ دیر قبل تو ساجدہ ماجدہ بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی، اب انہیں سانپ سونگھ گیا۔ یہ کہہ کر دلاور واپس کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارسا کو گلٹی فیل ہونے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ معاملہ اتنی گمبھیرتا اختیار کر لے گا۔ وہ کہیں بنا نہ رہ سکی۔ اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو میں باسط اور سراج بھائی کو فون کر لوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنی کارگزاری دکھانے کی۔ تمہاری وجہ سے تو حالات یہاں تک پہنچے ہیں، اور اب تم مزے لینے چلی ہو۔ کرنا جانتے ہیں ہم، فون بلا لیں گے اپنے شوہروں کو، ساجدہ باجی گڑا کر بولی اور باہر نکل گئی۔ رابعہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی، باقی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ارسا کو چین نہ آیا۔ وہ بے چینی سے باہر آئی اور دلاور بھائی کو اشارے سے قریب بلا کر کہنے لگی، دلاور بھائی، ایک بار سراج بھائی اور باسط بھائی کو فون کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراضگی طول پکڑ جائے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ تمہیں نہیں پتہ ارسا، ان لوگوں کا ہمیشہ یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، آج میں انہیں مزہ چکا کر ہی رہوں گا۔ دلاور بھی ہر درمی پہ آیا کھڑا تھا۔ یک کے بعد دے کر سعد اور معیز کی براتیں چڑھ گئی، دونوں کی دلہنیں گھر میں آ گئی۔ دلہن جہیز بھی اونچا لائی ہے، گھر میں گہما گہمی اور مصروفیت اور بڑھ گئی تھی۔ ساجدہ میکے میں ہی بیٹھی رہی، اپنے بچوں کو باسط گھر لے گیا تھا، بچے بھی براتوں میں شامل نہیں ہوئے۔ ساجدہ نے بھائیوں کی شادیاں اٹینڈ کر لی تھی اور اب گھر جانے کا سوچ رہی تھی۔ نہ جانے باسط کا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا۔ اس کے دل میں بہت سے خوف اور خدشات تھے۔ یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی، سب اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھے۔ وہ اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ حالدہ آپا تو منت سماجت کر کے سراج بھائی کو منانے میں کامیاب ہو گئی تھی، تبھی سراج بھائی نے دونوں براتوں میں شرکت کر لی تھی۔ اگر میں بھی باسط کی منت سماجت کرتی تو شاید وہ مان ہی جاتے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ سراج بھائی تو غریب تھے، کمزور تھے، دلاور بھائی نے بہت سے احسانات کر رکھے تھے، ان کے اوپر انہیں جھکنا ہی پڑا، مگر باسط تو ہرگز نہ جھکتے۔ ان کے تو سینکڑوں احسانات ہیں ان لوگوں پر، مگر مانتا کون ہے؟ کیا ضرورت تھی باسط کو میرے گھر والوں پر احسانات کرنے کی؟ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ اچھا امی، میں جا رہی ہوں، وہ بیگ تیار کر کے چادر اوڑھتے ہوئے بولی۔ تو نعیمہ بیگم نے کہا، باسط نے ہمارے ساتھ جو کیا اچھا نہیں کیا، وہ خواہ مخواہ سلار کی بات کا غصہ ہم پر کر رہا ہے۔ اگر دلاور سلار کو ایسا کرنے سے روکتا تو سلار ناراض ہو کر بیٹھ جاتا۔ باسط سمجھدار ہے، اسے یہ بات سمجھنی چاہیے تھی۔ میں نے کتنے فون کیے، اس کو کتنا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہی ضد تھی کہ سالے اسے منانے آئے۔ دیکھو ساجدہ، اب تمہارا باپ تو زندہ نہیں جو بیٹیوں کے گھر بسانے کی خاطر دمادوں کے قدموں میں پگڑیاں رکھتا پھرے گا۔ بہن بھائیوں کا رشتہ تو برابری کا ہوتا ہے۔ دلاور کا یہ مجھ پہ احسان ہے کہ اس نے مجھے باقی بچوں کو فرضوں سے سبکدوش کیا۔ تمہیں پتہ ہے دلاور ہٹیلے مزاج کا ہے، وہ ناجائز کیوں جھکتا؟ یہی بات باسط کو خود سمجھنی چاہیے تھی۔ ہمارے لیے تو سارے دماد ایک جیسے ہیں۔ باسط کو سمجھانے کی کوشش کرتا، اس نے ہمارے ساتھ ناجائز کیا ہے۔ اگر
وہ میرا گلہ کرے تو تم کہہ سکتی ہو میرے سر پر کون سا تمہارا باپ ہے۔ میں خود بیٹوں کی محتاج ہوں، وہ جیسا چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اگر وہ کوئی بڑا ہنگامہ کرے تو مجھے فوری اطلاع دینا، میں کوشش کروں گی کہ خود ہی آ جاؤں۔ اب میں دلاور یا خبر سے نہیں کہوں گی۔ ماں کی محبت پر ساجدہ کی آنکھیں بڑھ آئی۔ اللہ نہ کرے میں آپ کو تکلیف دوں۔ ایک دن میں باسط کا غصہ کم ہو جائے گا تو پھر میں باسط کے ساتھ ہی آؤں گی۔ وہ کمرے سے نکلتے نکلتے ارسا سے ٹکرا گئی۔ ساجدہ باجی جا رہی ہیں آپ؟ آج تو رات جگہ کا پروگرام ہے، وہ چہک کر بولی تو ساجدہ باجی نے کڑوی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر منہ پھیر کر کہنے لگی، تمہاری بدولت مجھے رات جگہ اپنے گھر میں ہی کرنے کو مل جائے گا۔ ویسے ارسا تم تو ہم سے زیادہ ہوشیار نکلی، اپنے شوہر کے بارے میں بتاتی کچھ تھی اور وہ نکلا کچھ۔ آخر اتنی مبالغہ آرائی کی کوئی وجہ تو ہوگی، وہ کڑوے کسیلے لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ فرحان جو ارسا کے پیچھے ہی تھا دوڑ کر سامنے آ گیا اور ساجدہ باجی کا بیگ پکڑتے ہوئے بولا، آپ اکیلے جائیں گی؟ لائیے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بائک کی چابی اٹھائی اور آگے بڑھ گیا۔ سعد اور معیز تو اپنا جہیز سمیٹنے میں مصروف ہیں، میں بھی تو آپ کا بھائی ہی ہوں، بس ایک دن کی بات ہے، پلیز سلار میں کل آ جاؤں گی، پلیز اجازت دے دو۔ فنکشن کچھ بھی نہیں ہے، بس خواتین میں ڈولکی پہ گیت ہوں گے، ساری کزنس آئی ہوئی ہیں، دیکھو شاہد نے بھی رابعہ کو ایک رات رکنے کی اجازت دے دی ہے، حالانکہ اس کا کل ولیمہ ہے، کیا تم مجھے ایک رات کی صرف ایک رات کی اجازت نہیں دے سکتے؟ وہ منتیں کر رہی تھی۔ سلار چپ ہو گیا۔ پتہ نہیں کون کون سے فنکشن ہوتے ہیں تمہارے، وہ بناوٹی غصے سے بولا۔ اچھا سلار پلیز، میں تمہاری ساری شکایتیں دور کر دوں گی، وہ اتنی لجاجت سے کہہ رہی تھی کہ سلار کو ماننا ہی پڑا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ارسا بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، ڈیک پہ فل والیوم میں شادی بیاہ کے گیت چل رہے تھے، وہ لوگ رات جگہ کی تیاری میں لائٹنگ اور کلینوں کا انتظام کر رہے تھے۔ تبھی ساجدہ باجی گھر میں داخل ہوئی۔ ابھی کچھ دیر قبل تو فرحان انہیں چھوڑ کر آ رہا تھا، ابھی وہ واپس بھی آ گئی۔ ہر ایک ان کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ دروازے میں نہیں رکی، سیدھا ماں کے کمرے میں پہنچی جہاں نعیمہ بیگم اور دلاور چائے بیٹھے پی رہے تھے۔ تم ابھی گئی نہیں ساجدہ؟ ساجدہ کو دیکھ کر نعیمہ بیگم نے بے ساختہ پوچھا۔ گھر سے ہی آ رہی ہوں، باسط نے مجھے گھر سے نکال دیا، وہ کہتا ہے جو تمہارے بھائی نے میری رقم لے رکھی ہے وہ لے کر آؤ گی تو گھر میں داخل ہونے دوں گا، بصورت دیگر میں اس کے گھر میں قدم نہ رکھوں۔ یہ کہہ کر ساجدہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نعیمہ بیگم کو پریشانی ہونے لگی، ابھی وہ کچھ بولتی دلاور کہنے لگا، دیکھا آپ نے کتنا بات کا بتنگڑ بنا رہا ہے، وہ کمظرف انسان کی یہی نشانی ہے کہ وہ احسان کر کے مصیبت کے وقت جتلا دے۔ کہاں سے دوں گا میں اسے وہ رقم؟ سارا پیسہ میں رابعہ کی شادی میں لگا چکا ہوں، آہستہ بولا دلاور۔ گھر میں پرائی بیٹیاں آ چکی ہیں۔ دلاور غصے سے جزبز ہوتا رہا اور ارسا جو ساجدہ کے پیچھے پیچھے آئی تھی، دلاور بھائی کے منہ سے ایسی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اپنی اوقات سے بڑھ کر شادیاں کی ہیں میں نے ارسا، رابعہ ساتھ مائز کی، اب کماؤں گا تو قرضہ اتار سکوں گا، آدھا قرضہ تو ارسا کی شادی کا ہی ہے جو ابھی تک نہیں اترا۔ بہت بڑی بیوقوفی کی ہے ارسا نے، نعیمہ بیگم کو ملال ہو رہا تھا، تو اب ارسا سے کہو کہ وہ لا کر دے اپنے لینڈ لارڈ شوہر سے تاکہ اس گندگی پہ مٹی ڈال سکے۔ ساجدہ باجی بڑک کر بولی، وہ ایسا بھی کر دیتی اگر اس کا سسٹم جوائنٹ نہ ہوتا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں 7 لاکھ روپے کچھ معنی نہیں رکھتے ان لوگوں کے لیے، اور وہ باسط کی طرح ایسی کمظرفی بھی نہیں دکھائیں گے، لیکن سلار کی عادت بالکل الگ ہے، ابھی تک تو وہ ہم میں گل مل ہی نہیں سکا، ہم کس منہ سے ایسی بات کریں؟ ارسا سوچ میں پڑ گئی۔ میں اپنے طور پر بات تو کر کے دیکھوں ہو سکتا ہے سلار مدد کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ ابھی پلٹ رہی تھی کہ دلاور کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے۔ فی الحال مجھے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، اس سے کہو ہمارے آبائی گھر کی رجسٹریاں اس کے پاس ہیں، وہ گھر بیچ دے یا پھر انتظار کرے، جب ہمارے پاس ہوں گے تب دے دیں گے، لے کر نہیں بھاگے، اور زیادہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں، سکون سے یہاں رہو، 4 دن میں ہی اس کی اولاد اس کا جینا حرام کر دے گی، آ جائے گا لینے، جب تک وہ نہیں آتا اب تم نہیں جاؤ گی۔ دلاور کمرے سے نکلا تو ارسا کی آنکھیں چاڑ ہوئی۔ ارسا گو مگو کی حالت میں کھڑی تھی۔ دلاور سرسری نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ سلار کے سیل کی بیل بج رہی تھی، نمبر انجانا سا تھا، اس نے فون اٹینڈ کیا تو دوسری طرف باسط تھا۔ باسط نے بڑی خوش دلی سے دعا سلام کی۔ سلار کو دھچکا لگا، وہ تو سسرال سے ناراض ہو کر بیٹھا تھا اور ناراضگی بھی اس کی وجہ سے تھی، پھر اس کو فون کرنے کا مطلب کیا تھا؟ سلار سوچ ہی رہا تھا کہ باسط کہنے لگا، بھائی میں نے تو اس لیے فون کیا تھا کہ معلوم کروں کہ تم اپنے سسرال میں ہو یا کہیں اور۔ سلار کو اس کا بے محل سوال کرنا بڑا عجیب لگا، وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کی طرح فارغ نہیں جو ہر وقت سسرال میں پڑا ہوں، لیکن کہہ نہ سکا کیوں آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سلار کا انداز خشک تھا۔
بھائی اگر پوچھ بھی لیا تو اس میں ناراضگی والی کون سی بات ہو گئی؟ وہ ہنس کر بولے تو سلار کہے بنا نہ رہ سکا۔ باسط بھائی ناراض تو آپ ہیں، میں بلا کیوں ناراض ہونے لگا؟ وہ گہری سانس بھر کر بولا۔ دیکھ لو میرے بے غیرت سالوں کو، مجھے پھوٹے منہ بھی آ کر نہ ٹٹولا، مگر غیروں کا کیا ملال، وہ میری گھر والی ہے نا، وہی نہیں چاہتی کہ میرے سسرال میں عزت ہو۔ بس میں نے تمہارے پاس اس لیے فون کیا تھا کہ مجھے تم سے ملال تھا، کم از کم تم ان لوگوں کو جھنجھوڑ سکتے تھے، مجھ سے ملنے آ سکتے تھے۔ یار تم نے بھی غیروں والا سلوک ہی کیا، بھائی نہیں سمجھا مجھے، باسط نے شکوہ کیا تو سلار حیران رہ گیا۔ سلار کو باسط کے منہ سے یہ باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کس منہ سے آتا باسط بھائی، آپ کی ناراضگی بھی تو میرے ہی عمل سے ہوئی تھی۔ اوہ نہیں یار یہ بات نہیں ہے۔ باسط کھسیا سا گیا، یہ تو ان لوگوں نے خود ایشو بنا دیا۔ اندر کی بات تو یہ ہے کہ دلاور نے مجھ سے 7 لاکھ روپے لیے تھے۔ سلار کو دھچکا لگا، کیسے لوگ تھے جو داماد سے بھی قرضہ لے لیتے ہیں؟ پھر بھی وہ سنبھل کر بولا، لیے ہوں گے باسط بھائی، یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ باسط ہنس دیا، صرف تیری غلط فہمی دور کر رہا ہوں اور کوئی بات نہیں، کہیں تو میری طرف سے کوئی بات دل میں رکھ کر بیٹھا ہو۔ میں تو یہ بتا رہا تھا جب عرصہ کی شادی تھی نہ، دلاور نے جب مجھ سے 5 لاکھ روپے ادھار لیے تھے، یہ کہہ کر کہ رشتہ اچانک آ گیا ہے، ابھی ہم عرصہ کی شادی کے لیے تیار نہیں تھے، چونکہ رشتہ اچھا ہے اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے، بڑے خاندان میں جا رہی ہے تو شادی بھی اونچے درجے کی کرنی پڑے گی۔ یار میں نے تو ساتھ ہی دیا تھا نا ان کا 5 لاکھ روپے 6 ماہ کا کہہ کر لیے تھے، اور اب 2 لاکھ روپے اور لے لیے، پھر بھی آنکھ میں حیا شرم نہیں۔ کبھی دنیا میں دیکھا سنا ہے کہ دمادوں کو چھوڑ کر سالے براتے لے کر چل پڑے، اور اس بیوی کو بھی شرم نہ آئی؟ کس منہ سے چلی گئی؟ بھائیوں کی شادیوں میں سالی کو گھر میں گھسنے ہی نہیں دوں گا، دیکھتا ہوں اب سالے میرے گھر پر آئیں گے یا نہیں۔ سلار کو یہ سب کچھ جان کر بہت دکھ اور افسوس ہوا تھا۔ کیسے لوگوں سے میرے گھر والوں نے مجھے منسلک کر دیا، کچھ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی، کیا کمی تھی میرے اندر؟ کیا مجھے کوئی اور لڑکی نہ ملتی؟ اب تم بتاؤ، ٹھیک کیا نا میں نے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا۔ سلار جان بوجھ کر کترا گیا۔ اچھا یار چھوڑو اس بات کو، ہاں آج رات فنکشن میں جاؤ گے تم ذرا ٹوہ لینے کی کوشش کرنا کہ میرے معاملات میں ان کا کیا نظریہ ہے، میں تمہیں پھر فون کروں گا۔ مگر باسط بھائی میں کیوں جاؤں گا آج وہاں؟ یار رات جگہ کا فنکشن ہے، تم نہیں جاؤ گے؟ بڑے کمال کی بات ہے یار، یہ فنکشن تو مہندی سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، اسے تو عرصہ نے بتایا تھا خواتین میں ڈھولکی پہ گیت گائے جائیں گے، اور باسط کیا کہہ رہا تھا؟ تمہاری گھر والی تو وہی ہوگی نا؟ باسط نے کچھ جتاتے ہوئے انداز میں کہا، پھر خود ہی ہنس کر بولا، ویسے یار جانا ضرور، ساری عمر یاد رکھو گے۔ باسط نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا، پھر فون بند کر دیا۔ سلار کی دماغ کی رگیں کھینچنے لگی، تو کیا عرصہ مجھ سے جھوٹ بول سکتی ہے؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے ان لوگوں نے تمہیں بلایا نہیں ہوگا، تمہیں ناچنا گانا جو نہیں آتا۔ باسط کے الفاظ تو اس کے سماعتوں میں ہتھوڑے کی طرح پڑ رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ عین فنکشن کے وقت چاہیے کہ وہاں جاؤں اور تماشا دیکھوں، نہیں فنکشن سے قبل ہی عرصہ کو گھر بلا لوں گا۔ میں کوئی تماشا لگانا نہیں چاہتا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ باسط نے خواہ مخواہ بھڑکانے کے لیے مجھ سے ایسی گفتگو کی ہو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اگر عرصہ میرے بلانے پر گھر آ گئی تو باسط مجھے بھڑکانا چاہتا تھا، اور اگر عرصہ گھر نہ آئی تو میں کیا سمجھوں؟ واقعی وہاں رت جگہ ہو رہا ہے، ناچ گانے کا پورا اہتمام ہے۔ او میرے خدایا، اس نے اپنے سر کے بال نوچ لیے۔ کس سے شیئر کروں اس معاملے کو؟ امی سے بات کی تو وہ الٹا مجھے ہی شرمندہ کریں گی۔ صبح تو میں عرصہ کی حمایت لے رہا تھا، اور اب انہیں نہیں، یہ مناسب نہیں، میں عرصہ کو فون کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون ملایا۔ فون عرصہ نے اٹھایا، وہ تقریباً تیار ہو چکی تھی، رت جگہ کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، سارے کزن اکٹھے ہو چکے تھے، سعد اور مئیس کے دوست بھی آ گئے تھے۔ اس وقت سلار کا فون، وہ حیران ہوئی، عرصہ میں ڈرائیور بھیج رہا ہوں، تم فوراً آ جاؤ۔ سلار نے دوسری کوئی بات نہ کی، دو ٹوک انداز اپنایا۔ خیریت تو ہے سلار؟ وہ پریشان ہوئی۔ ہاں خیریت ہی ہے، وہ خشک لہجے میں بول رہا تھا، ابھی کچھ دیر قبل تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، ٹھیک طرح سے بتاؤ نا، بات کیا ہے؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بتاؤ تم گھر آ رہی ہو یا نہیں؟ وہ اپنے اصلی غصے میں آ گیا۔ اوہ، عرصہ نے گہری سانس خارج کی، ضرور ماں یا دادی نے بھڑکایا ہوگا۔ وہ ایک دم ہی بدمزہ سی ہو گئی تھی۔ اچھا میں خود آ رہی ہوں، لیکن سنو مجھے آنے میں 1 گھنٹہ ضرور لگ جائے گا، کیونکہ یہاں ساجدہ باجی اور باسط بھائی کا جھگڑا چل رہا ہے۔ عرصہ نے فوراً جھوٹ کا بہانہ گڑھا، کیا باسط یہاں آیا ہوا ہے؟ سلار چکرا سا گیا۔